ہمارے یہاں کوئی برقعے کا رواج نہیں تھا. اینڈ مینی آف دیم وڈ ناٹ لائک اٹ. بٹ یہاں ہم زیادہ تر جو مسلمان آئے ہیں, مائی فادر ہیز ٹولڈ می, میری جو 7 پیڑھیاں ہیں مجھے ان کے نام پتہ ہے, میرے پرداداؤں کے نام مجھے پتہ ہے, اور وہ تمام جو ایوری سنگل پرسن ہو از کائنڈ آف کمنگ اینڈ گیونگ اس گیان ہیئر اباؤٹ اسلام, وہ اپنی 7 پیڑھی مجھے بتا دے. مائی 8ویں پیڑھی مسٹ بی اے سناتنی, اینڈ وی آر ٹولڈ دس. اور اس میں کیوں آپ کو شرمانا ہے یا آپ کو کیوں سچ چھپانا ہے؟ اللہ تو حق کی بات کرنے والا ہے نا. اینڈ اسلام از کمپیریٹیولی اے نیو ریلیجن. آل آف دیم آر کنورٹڈ. ورنہ سب تو کرسچن رہتے نا, سب تو جوز ہوتے, سب تو سناتنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ میں سے بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر مانتے ہیں. بہت سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں, جبکہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ممکن ہی نہیں. اسی بڑے فرق کو مٹانے کے لیے ایک امریکی عورت ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اپنی کتاب اٹھا لائی تھی اور حوالہ دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں. اور یہ لڑکی جس اعتماد کے ساتھ آئی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ آج یہ ثابت کر کے ہی جائے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو, جو کہ انگریزی زبان میں انتہائی اہم اور دلچسپ ہے, ہم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. I graduated in America. I'm here studying independently. As you have stated, Jesus never does claim divinity in the Bible. In Revelation chapter 1, I can't read the whole chapter because it would take a very long time. But Jesus is speaking and he says, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades." He also says, "I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty." These are also names of God written in the Old and New Testament. And I don't see how that does not show that Jesus is not genetically the Son of God, but spiritually the Son of God. اس لڑکی کا سوال انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی تھا. اس نے دلیل اور حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. لیکن بائبل میں چیپٹر 1 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, تم میں سے کوئی نہ ڈرے, میں پہلا اور آخری ہوں, میں زندہ جاندار ہوں. میں اس دنیا سے تو چلا گیا ہوں لیکن میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں. میرے پاس وہ چابیاں ہیں جو زندگی اور موت کا بتا دیتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, یعنی پہلا ہوں اور آخری ہوں. میں وہ ہوں جو آیا تھا, میں وہ ہوں جو موجود ہوں, میں وہ ہوں جو رہوں گا. اس لڑکی نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تمام خصوصیات تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ بائبل میں واضح لکھا ہے. اس میں آپ کو آیات کا حوالہ بھی دے دیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ان سب آیات کو سننے کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور اگر جنیاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کم سے کم روحانی طور پر تو ہیں. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اس لڑکے کے سوال کو بہت غور سے سن رہے تھے اور آدھا سوال ہونے پر ہی مائکرو فون کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی جو بات کہی اس سے ایسے لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی ہار مان لی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ درست کہہ رہی ہیں, جو آیات آپ نے پڑھی ہیں یہ بائبل میں موجود ہے اور ان کا ترجمہ بھی بظاہر یہی بتایا گیا ہے. لیکن آپ نے لفظ اومیگا اور الفا, جن کے مطلب یہ ہیں میں پہلا ہوں میں آخری ہوں, جو کہ یونانی زبان کے لفظ ہیں, ان کا ترجمہ سمجھنے میں اور معنی نکالنے میں آپ نے غلطی کر دی ہے. بائبل میں یہ لکھا ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کو کہیں گے کہ میں پہلا ہوں, میں آخری ہوں, میں زندہ تھا, میں زندہ ہوں, میں زندہ رہوں گا, اور اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ خدا یا ان کے بیٹے ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ بیان دینا کافی نہیں تھا, انہیں اس بات کو ثابت بھی کرنا تھا. جبکہ یہ لڑکی ہاتھ میں کتاب تھامے کھڑی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے الفا اور اومیگا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے اور آخری ہونے کی اس آیت سے یہ پیغام نکال لیا
کہ وہ دنیا کے خدا ہیں؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لفظ الفا کا مطلب سب سے پہلا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے آدمی تھے؟ یہ تو عیسائی بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی والدہ تھی، اور اس سے بھی پہلے انسان تھے۔ ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، جو بات آپ بھی مانتے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان یعنی الفا ہیومن کیسے ہو گئے؟ اور نہ ہی وہ دنیا میں آنے والے آخری انسان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کئی بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، تو اگر آپ کی اس بات کو اٹھا لیا جائے تو یہ یہیں سے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آدمی تھے، نہ ہی آخری آدمی ہیں، جبکہ آخری پیغمبر کون ہوگا اس بارے میں بائبل کے اندر ہی بہت واضح طور پر لکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر کہا گیا ہے، اور ان کے بارے میں آنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بتایا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اور یہ بات بائبل میں لکھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ لوگوں کی بائبل کے ہی گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا ہے، میرے پاس تمہیں کہنے کو بہت کچھ ہے جو تمہیں میں کہنا چاہتا ہوں، مگر وہ تم ابھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ تمہیں بتائیں گے حقیقی زندگی کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان ساری باتوں کے باوجود یہ لفظ تو وہیں پر موجود تھا کہ الفا اور اومیگا کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اور آخری آدمی ہیں۔ تو پھر بائبل میں الفا اور اومیگا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو پہلا اور آخری آدمی کیوں کہا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کا اور خود کو پہلا اور آخری کہنے کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور میری کہی ہوئی بات اللہ کے پیغام کے اعتبار سے ہمیشہ حتمی ہوگی، وہ پہلی اور آخری ہوگی۔ پیغمبر کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہوگی، اور یہ بات بالکل ایسے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الفا اور اومیگا یعنی کہ پہلے اور آخر تھے، اور ان کا ہر لفظ آخر ہوا کرتا تھا کہ اس کے بعد اب کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بطور پیغمبر تم تک بھیجا ہے، تو وہ پیغام یوں ہی پہنچے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن گئے تو وہ بھی الفا اور اومیگا یعنی کہ اول و آخر، اور ان کی ہر بات حرف آخر ہو گئی۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنے تو وہ ہمیشہ کے پیغمبر ہیں، تو ان کی کہی ہوئی بات ہر بات ہمیشہ کے لیے حرف آخر ہے، یعنی اس بات میں کوئی کیڑے نہیں نکالے جا سکتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے اور آخری آدمی ہیں، یہ بات تو لاجیکل ہی نہیں لگتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو دوستو یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات کے اختتام کو پہنچے اور وہ عورت وہاں سے مطمئن ہو کر چلی گئی۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔